میں تشریف فرما ہے۔ نکاح یہ خالص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، اور ان کے توسط سے پوری امت اور پوری قوم کو دیا گیا۔ اگر نکاح کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ جڑتا ہے تو یہ حلال رشتہ کہلاتا ہے، اور نکاح کے بغیر جڑتا ہے تو اسی کو بے حیائی کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے جو بھی نام دے سکتے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز اس امت کے لیے عبادت تھی، آج ہماری قوم نے اس کو عبادت نہیں زحمت بنا دیا ہے۔ جو اونچی قوم ہے، جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اور وہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کے کام کرتے ہیں۔ وہ نکاح میں عیاشی، گانا بجانا، ناچ ڈانس اور اسی طرح سچل کود اور پٹاخہ پھوڑنا یہ سب نہیں کرتے، جن کا دور دور تک اسلام سے رشتہ نہیں، جس کے گھر میں قرآن سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، جو لوگ نبی کے نام پر نفرت کرتے ہیں، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، اور اسلام کا صرف نام کا جالا جپ رہے ہیں، مالا جپ رہے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسے ہی مسلمان سے آج اسلام بدنام ہے۔ میرے بھائیوں، یقین مانیے، دنیا کی سماج اور دنیا کے لوگ اس بدتمیزی کو ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن قبر کی مٹی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیاں کی شادی کی، اور پھر ان کے واسطے سے جتنے بھی نواسیاں کی شادی ہوئی، اس میں 1 روپیہ کی لین دین نہیں ہوا، اس میں کہیں سے بھی پٹاخہ نہیں پھوڑا گیا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گانا بجانا نہیں کیا گیا۔ یقین مانیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ لیتے تو احد پہاڑ کو سونا کا بنا کر، ان کے راستہ بنا کر کے اس پر دونوں دلہا دلہن یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ کو چلا دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے ستارے اتار دیتے، اللہ چاہتے تو آسمان سے فرشتوں کی قطار لگا دیتے، اللہ چاہتے تو حوروں کی لائن لگا دیتے، لیکن چونکہ اس امت کی جو سب سے غریب طبقہ ہے، تاکہ کل ہو کر کے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے نبی اتنے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور آج ہم کس طرح سے شادی کر سکیں گے۔ ہمارے نبی اس امت کے لیے نمونہ تھے، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی بالکل سادگی کے ساتھ کیا، اور اس میں کسی طرح کے رسم و رواج کو جنم نہیں دیا، کیونکہ یہ امت آخری سانس کے لیے، قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ اگر ہم لوگ اس مذہب کو، شریعت کو رسوا کریں گے تو اللہ ہرگز ہرگز ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اکثر بستی میں علماء کا اتفاق ہے، گاؤں کے ذمہ داروں کا اتفاق ہے کہ جہاں گانا بجائے گا وہاں کے عالم نماز پڑھانے یا عقیقہ کرنے یا نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہر جگہ یہ طے ہو چکا ہے، اور ایک ہمارا بیرپور ہے کہ بار بار منع کرنے کے باوجود، بار بار ٹارچر کرنے کے باوجود، بار بار فون کرنے کے باوجود، تب بھی رات بھر گانا بجائے جاتے ہیں۔ کیا یہ رواج، کیا یہ رسم و رواج یہ مسلمان کا ہے؟ کیا اسلام کا؟ اس سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا؟ کیا اس سے ہماری ترقی ہوگی؟ کیا اس سے ہمیں ثواب ملے گا؟ نہیں، ہماری آواز پھنسی ہوئی ہے۔ کل اسی مجلس میں تقریر کر کے گیا، اسی میں میری آواز پھنسی، اور تقریر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ رات بھر گانا بجایا۔ تو کیا فائدہ ہے؟ اسی اسٹیج پر آپ قرآن بھی پڑھواتے ہیں، اسی اسٹیج پر آپ نعت بھی پڑھواتے ہیں، اور غیرت اتنی مر گئی ہے کہ اسی اسٹیج پر گانا بھی بجواتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے توبہ کیجیے اور اس سے معافی مانگیے۔ ہمارے ذمہ دار جناب تنویر عالم صاحب، چیئرمین صاحب یہاں موجود ہے، میں ان سے بھی کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بستی کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیجیے، تاکہ ہمارے بستی کے لوگ کم سے کم مسلمان رہ سکے۔ ارتداد کی دنیا تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہماری مسلمان بہنیں اور ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ
بھاگ رہی ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہت سارے اسباب بتائے جا سکتے ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے سیکریٹری صاحب بھی ہیں اور چیئرمین صاحب بھی ہے، اور یہ دونوں چاہیں گے تو جو چاہیں گے انشاءاللہ اس بستی میں وہ ہوگا۔ اور میری امید ہے کہ آج کے بعد سے جو بھی شادی ہوگی اس میں کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ گانا تو بجانا ہے، رسم و رواج تو کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آئندہ آپ لوگ خیال رکھیں گے اور گانا بجانا سے اپنے سماج اور اپنے مسلم بھائی اور بہنوں کو کم سے کم پاک رکھیں گے۔ بہت ساری میت اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے دروازے پر ڈی جے بجتا تھا اور اس ڈی جے کی آواز کی تاب نہ لا کر کے ہارٹ اٹیک سے وہ لوگ مر گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ ابھی دیکھیے جو شادی ہو رہی ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں کے والد صاحب موجود نہیں ہیں، اور کچھ ہی دن ہوا اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ دونوں کو جنت عطا فرمائے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیے کم سے کم اتنا لاج تو رکھنا چاہیے تھا کہ ابھی والد صاحب کو کچھ دن قبر میں جا کے ہوا ہے اور ہمارے دروازے پر کوئی گانا نہیں بجے گا، ہمارے باپ کی روح کو کتنا عذاب پہنچے گا اگر ہم ان کے کمائے ہوئے پیسے سے اور ان کے پیدا کی ہوئی اولاد اگر ان کے دروازے پر گانا بجائے گی اور شریعت کے خلاف کام کرے گی تو ان کی روح کو کتنا صدمہ پہنچے گا اور اس عذاب کو کون بانٹے گا۔ اس لیے کم سے کم احساس تو پیدا کیجئے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے اور مسلمان بن کر کے زندہ رہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نظام الدین صاحب بیرپور کے رہنے والے، ان کی صاحبزادی لاڈلی پروین کو باعوض دین مہر 51,786 بسکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد ایوب صاحب والجناب محمد مرحوم ادریس صاحب بیرپور، گواہ ثانی جناب تنویر عالم صاحب والجناب مرحوم عبدالقدوس صاحب سابق چیئرمین بیرپور سپول کی گواہی میں اور جناب حفیظ ارشاد صاحب کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد سلمان والجناب مرحوم ظہور عالم صاحب بیرپور آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں لاڈلی پروین کو قبول کیا؟ الحمدللہ۔ بیرپور کے رہنے والے جناب محمد نظام صاحب کی صاحبزادی لاڈلی پروین کو باعوض دین مہر 51,786 بسکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد ایوب صاحب والجناب مرحوم ادریس صاحب بیرپور، گواہ ثانی جناب تنویر عالم صاحب والجناب مرحوم عبدالقدوس صاحب سابق چیئرمین بیرپور، جناب حفیظ ارشاد صاحب کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد سلمان صاحب آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں لاڈلی پروین کو قبول کیا؟ جی قبول۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جس اسلام پر ہم نے ایمان لایا ہے، اے اللہ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو شریعت کے لیے سپرد کر دینا۔ اے اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، اے اللہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو مکمل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ دونوں کے مرحومین کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد کو نیک صالح اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہونے والے شادی میں خیر و برکت نصیب فرما۔
زوجین میں محبت پیدا فرما، ان سے ہونے والی اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، دونوں کے رشتوں اور خاندانوں میں محبت پیدا فرما۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، ربنا تقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔